مرغی دانہ چگنے میں مصروف تھی کہ اچانک ایک سانپ نے اس پر حملہ کر دیا۔ زہر اس کے جسم میں پھیلنے لگا، درد کی شدت نے اس کے حواس مفلوج کر دیے۔ گھبراہٹ میں وہ اپنی پناہ گاہ مرغی خانے کی طرف دوڑی، جہاں وہ ہمیشہ محفوظ محسوس کرتی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، باقی مرغیوں نے اسے خوف اور نفرت سے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ زہر لے کر آئی ہے، ایک مرغی نے کہا۔ یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہے، اسے باہر نکال دو، دوسری بولی۔ مرغی حیرت میں رہ گئی۔ وہ تکلیف میں تھی، مدد کی منتظر تھی، لیکن اپنوں نے ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ آخرکار اسے مرغی خانے سے باہر دھکیل دیا گیا۔ اب وہ تنہا تھی، زخمی اور بے سہارا۔ وہ لنگڑاتے ہوئے چلتی رہی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں درد لیے۔ اندرونی تکلیف جسمانی درد سے زیادہ شدید تھی۔ وہ ایک جگہ رک کر بیٹھ گئی، سردی سے کانپتی ہوئی، لیکن زیادہ تکلیف اسے اپنوں کی بے حسی نے دی تھی۔ مرغی خانے میں باقی مرغیاں اطمینان سے بیٹھ گئیں، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کچھ نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، شاید کسی گدھ کو اس کی لاش کے انتظار میں دیکھنے کے لیے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ مرنے کے بجائے مرغی نے اپنی بقا کی جنگ جاری رکھی۔ وہ ایک دور دراز غار میں پہنچ گئی، جہاں اس نے اپنے زخموں کا علاج خود کیا، مگر زہر کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ بیکار ہو چکی تھی۔ اب وہ کمزور تھی، بھوکی تھی، لیکن زندہ تھی۔ اسے اپنے اپنوں کی مدد کی ضرورت، مگر کیا کوئی اس کی مدد کو آئے گا؟ حصہ دوم، امید اور بے حسی۔ دن گزر گئے۔ مرغی خانے میں زندگی معمول پر آ گئی، کسی نے اس مرغی کے بارے میں دوبارہ سوچنے کی زحمت نہ کی۔ لیکن ایک دن ایک ننھا پرندہ ہمنگ برڈ وہاں آیا اور خبر دی، تمہاری بہن وفات پا چکی ہے۔ وہ غار میں اکیلی مر گئی۔ کوئی اس کا ماتم کرنے والا نہیں تھا، کوئی اسے دفنانے والا نہیں تھا۔ وہ آخری وقت تک تمہارا انتظار کرتی رہی، مگر تم میں سے کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہ آیا۔ مرغی خانے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ سب کے دلوں میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ مرغیاں افسوس اور غم کے ساتھ غار تک پہنچی، مگر وہاں انہیں کچھ نہ ملا۔ صرف ایک خط پڑا تھا جس پر الفاظ درج تھے، زندگی میں اکثر لوگ آپ کی مدد کے لیے سڑک پار نہیں کرتے، لیکن آپ کو دفنانے کے لیے دنیا عبور کر لیتے ہیں۔ اور جنازوں پر زیادہ تر آنسو درد کے نہیں بلکہ پچھتاوے اور شرمندگی کے ہوتے ہیں۔